یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل اس مبارک پروگرام پیغام قرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ ناظرین محترم، الحمدللہ چوتھے پارے کی تلاوت کی جائے گی۔ آج سورہ آل عمران جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور آج سورہ آل عمران کی آیت 126 تا 164 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ میں تعارف کراتا چلوں اپنے اسٹوڈیوز میں موجود مہمانان گرامی کا۔ ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین گرامی، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے ممتاز و معروف عالم دین علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ناظرین، ان مبارک لمحات میں، ان مبارک ساعتوں میں قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سے ہم اپنے ظاہر و باطن کو روشن کر رہے ہیں۔ آئیے سعادت کی سفر میں مزید آگے بڑھتے ہیں، مزید نیکیاں سمیٹتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں گے قاری نعمان نعیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا، بہت مہربان ہے۔ اور اللہ نے اس امداد کو محض تمہیں خوشخبری دینے کے لیے کیا ہے، اور تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن رہیں، اور در حقیقت مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين۔ اور اس مدد کا باعث یہ ہے تاکہ اللہ کافروں کے ایک گروہ کو جڑ سے کاٹ دے، یا انہیں شکست خوردہ کر کے رسوا کرے تو وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون۔ آپ اس میں سے کسی چیز کے مالک نہیں۔ اللہ چاہے تو ان کافروں کی توبہ قبول فرمائے، یا وہ ان کو عذاب دے، کیونکہ بے شک وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وہ جسے چاہے بخش دیتا ہے اور وہ جسے چاہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ نہایت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واتقوا النار التي أعدت للكافرين۔ اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کا عرض تمام آسمان اور زمینیں ہیں، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. جو لوگ خوشحالی اور تنگدستی میں خرچ کرتے ہیں اور جو غصہ پینے والے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اور جن لوگوں نے جب کوئی بے حیائی کا کام کیا یا اپنی جانوں پر ظلم کیا تو انہوں نے اللہ کو یاد کیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشتا ہے، اور انہوں نے دانستہ ان کاموں پر اصرار نہیں کیا. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ان لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور ایسی جنتیں باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہہ رہے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور نیک کام کرنے والوں کی کیا خوب جزا ہے. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. بے شک تم سے پہلے قانون قدرت کے طریقے گزر چکے ہیں، سو تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا کیسا برا انجام ہوا. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. یہ لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور متقین کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اور نہ کمزوری دکھاؤ اور نہ غم کھاؤ، اگر تم کامل مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی اسی طرح زخمی ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں کے درمیان ایام کی تنگی اور کشادگی کو گردش دیتے رہتے ہیں تاکہ اللہ ایمان والوں کو چھانٹ کر الگ کر لے اور تم میں سے بعض لوگوں کو مرتبہ شہادت دے، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ.
اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو گناہوں سے پاک کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے مجاہدوں اور صبر کرنے والوں کو دوسروں سے ممتاز نہیں کیا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ تم تو موت کے آنے سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے، سو اب تم نے موت کو دیکھ لیا ہے اور وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اور محمد خدا نہیں ہیں، صرف رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ تو جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے گا سو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، اور عن قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ اور کسی شخص کے لیے اللہ کے اذن کے بغیر مرنا ممکن نہیں ہے، سب کی اجل لکھی ہوئی ہے، اور جو دنیا کا صلہ چاہے گا ہم اسے اس میں سے دیں گے، اور جو آخرت کا اجر چاہے گا ہم اسے اس میں سے دیں گے، اور ہم عن قریب شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے۔ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور کتنے نبیوں کے ساتھ اللہ والوں نے اللہ کی راہ میں قتال کیا، تو اللہ کی راہ میں مصائب پہنچنے کی وجہ سے نہ وہ سست ہوئے، نہ کمزور پڑے اور نہ دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور ان کی دعا صرف یہی تھی کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام میں ہماری زیادتیاں بھی، اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ تو اللہ نے ان کو دنیا کی نعمت بھی دی اور آخرت میں بھی نیک اجر عطا فرمایا، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين۔ اے ایمان والو، اگر تم نے کفار کا کہنا مان لیا تو وہ تم کو الٹے پاؤں لوٹا دیں گے اور تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔
بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین، ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک کیا جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ نے تم سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دیا جب تم ابتدا میں اس کے اذن سے ان کافروں کو قتل کر رہے تھے، حتیٰ کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور رسول اللہ کا حکم ماننے میں اختلاف کیا اور اپنی پسندیدہ چیزوں مال غنیمت کو دیکھنے کے بعد تم نے رسول اللہ کی نافرمانی کی۔ تم میں سے بعض دنیا کا ارادہ کر رہے تھے اور بعض آخرت کا ارادہ کر رہے تھے، پھر اللہ نے تم کو ان سے پھیر لیا تاکہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالے، اور بے شک اس نے تم کو معاف کر دیا، اور اللہ ایمان والوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔ إذ تصعدون ولا تلمون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم واللہ خبیر بما تعملون۔ جب تم چڑھتے جا رہے تھے اور کسی کو پیٹھ پھیر کر نہیں دیکھ رہے تھے اور رسول تمہاری پچھلی جماعت میں کھڑے ہوئے تم کو بلا رہے تھے تو اللہ نے تمہیں غم بالائے غم میں مبتلا کیا تاکہ مال غنیمت سے محرومی اور اس شکست کی مصیبت پر تم غمزدہ نہ ہو، اور اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ پھر اللہ نے پریشانی کے بعد تم پر سکون نازل کیا جس کے نتیجے میں تمہاری ایک جماعت پر اونگ طاری ہو گئی اور دوسری جماعت منافقوں کی اپنی جانوں کے متعلق پریشانیوں میں مبتلا تھی،
وہ اللہ کے متعلق زمانہ جاہلیت کی طرح نا حق بدگمانی کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ آپ کہیے بے شک تمام معاملات میں اللہ ہی کا اختیار ہے۔ وہ اپنے دلوں میں ان چیزوں کو چھپاتے تھے جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کاش ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہیے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کا قتل کیا جانا مقدر ہو چکا تھا وہ ضرور اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے دلوں کی باتوں کو آزمائے، ظاہر کرے، اور تمہارے دلوں کو وسوسوں اور اندیشوں سے صاف کر دے، اور اللہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ بے شک جس دن دو فوجیں ایک دوسرے کے بالمقابل ہوئی تھی، اس دن جو لوگ تم میں سے پھر گئے تھے ان کے بعض کاموں کی وجہ سے شیطان ہی نے ان کے قدموں کو لغزش دی تھی، اور یقیناً اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑے حلم والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ اے ایمان والو، کافروں کی مثل نہ ہو جانا۔ جب ان کے بھائی کسی لڑائی یا سفر میں گئے تو انہوں نے ان کے متعلق کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ انجام کار اللہ اس قول کو ان کی حسرت کا سبب بنا دے، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور موت طاری کرتا ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤ یا تم فوت ہو جاؤ تو البتہ اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے جن کو وہ جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اگر تم فوت ہو جاؤ یا تم قتل کیے جاؤ تو یقیناً تم اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ سو اللہ کی عظیم رحمت سے آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہو گئے، اور اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ تو آپ ان کو معاف کر دیں اور ان کے لیے استغفار کریں، اور اہم کاموں میں ان سے مشورہ لیں، اور جب آپ کسی کام کا عزم کر لیں تو اللہ پر توکل کریں۔ بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اے مسلمانوں،
اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ اور مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور خیانت کرنا کسی نبی کی شان کے لائق نہیں، اور جو شخص خیانت کرے گا وہ خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن لے کر آئے گا، پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ تو کیا جس شخص نے اللہ کی رضا کی پیروی کی وہ اس شخص کی مثل ہوگا جو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ وہ اللہ کے نزدیک مختلف درجوں والے ہیں، اور اللہ ان کے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کے باطن کو صاف کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ تلاوت کلام الرحمن اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ سعادت کی سفر میں آپ اور ہم اور دنیا میں تمام ہمارے ARYQ-TV دیکھنے والے سعادت کی سفر میں شریک سفر ہوئے۔ آئیے ان برکتوں کو مزید بڑھانے کے لیے تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی خدمت میں کہ ان آیات بینات کی تفسیر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، چوتھا پارہ سورہ آل عمران، آیت نمبر 130۔ اے ایمان والو، سود دونا اور یعنی دگنا کر کے نہ کھاؤ، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں فلاح ملے۔ ربا آپ جانتے ہیں سود کو کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلے بھی قرآن پاک میں سود کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے، سود کے ضرر کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک دوسرے کا مال ظلماً کھانا، ہڑپ کر جانا یا غصب کر لینا، اس کو اسلام نے قطعاً پسند نہیں فرمایا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری شریعت میں مال کی حرمت بھی اسی طرح قائم ہے اور برقرار ہے جیسے جان اور عزت کی حرمت ہے۔ اسلام نے انسانی حقوق کے حوالے سے، انسان کی نفسیات کے حوالے سے اور انسان کی طبیعت کے حوالے سے اہمیت دی ہے اس چیز کو کہ جو اس کی ملکیت ہے، جو اس کی پراپرٹی ہے، اس کو کوئی دوسرا اس کی رضامندی کے بغیر نہ لے۔ ہاں، اگر وہ اپنی رضا سے کسی کو کچھ دے رہا ہے تو اس کو حق حاصل ہے دینے والے کو دینے کا اور لینے والے کو اسے حاصل کرنے کا، لیکن اس کے بغیر یعنی استحصالی نظام جو ہے اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا، جس میں کسی دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہو یا کسی دوسرے کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہو۔ چونکہ سود کے اندر یہ کیفیت پائی جاتی ہے، یہ دنیا کی مختلف قوموں میں، مختلف مذاہب میں
اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر ایک سودی نظام ہے اور ایک کیپٹلزم کے نام سے یہ سرمایہ دارانہ نظام دنیا کے اندر جاری و ساری ہے۔ علامہ پھر مجھے یاد آئے، انہوں نے کہا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے۔ تو یہ جو یہود مدینہ تھے، ان کا بہت بڑا سورس آف انکم جو ہے وہ یہی نظام سود تھا۔ سود پر مال لینا، سود پر مال دینا، یہ ان کا ایک مستقل ذریعہ معاش تھا۔ اسلام نے اس کو سخت ناپسند فرمایا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو جنگ قرار دیا۔ اور پھر اس کے اندر ایک اور پہلو تھا جو ہمارے ہندوستان کے اندر بھی بہت ہی خطرناک حد تک پری پارٹیشن بھی موجود تھا اور آج کل ایک نئے جدید انداز کے اندر موجود ہے، جس کو قرآن نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے اضعافم مضاعفہ، یعنی سود کے بعد پھر سود در سود، جس کو ہمارے ہاں سود اور بیاج کے نام سے تعبیر کیا جاتا تھا کہ کسی کو پہلے پیسے دے دینا سود پر اور اسے وہ واپس لینے کی بجائے مزید اسی پیسے پر ایک مستقل اس کے اوپر ایک تاوان اور ایک جرمانہ ڈالتے رہنا اور اس کو بڑھاتے رہنا، اس میں اضافہ کرتے رہنا ایک فائن اور تاوان کی شکل میں، کہ جب تک وہ واپس نہیں کرے گا وہ سود کی ریشو کو بڑھاتے رہیں گے۔ تو اس نے اس ظلم کی چکی میں ایک غریب انسان ہمیشہ پسا ہے، اور اسلام کے ہاں انسانی تقسیم غریب اور امیر کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ انسان کی اپنی بنائے ہوئے معیار ہیں کہ جو امیر ہے وہ بہت بہتر ہے اور جو غریب ہے وہ بہت گھٹیا ہے۔ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام نے حبشہ کے بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے اپنا موقف اور اپنا مشرب بیان کر دیا۔ اسلام کے ہاں یہ اس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو فرمایا اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں کامیابی اور فلاح نصیب ہو۔ بڑے سے بڑا کارنامہ بھی کرنے کے بعد اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ نیک اعمال بھی بندے کو عجب میں مبتلا کر دیتے ہیں، خود پسندی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو اسلام ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ نیکی کی توفیق بھی تمہارا کمال نہیں ہے، ہماری توفیق۔ اللہ اس لیے اس کا کریڈٹ بھی حقیقی معنوں میں معبود ہی کو جاتا ہے کہ اس نے تمہیں توفیق دی تو تم اس قابل ہوئے کہ دینی اور دنیاوی اعتبار سے کوئی اچھا کام کر سکو۔ اس لیے توفیق من جانب اللہ ہے، ہمیں یہی سمجھایا گیا ہے کہ السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش بندے کی طرف سے ہوتی ہے لیکن اس کی تکمیل خالق کائنات کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت میں رہو۔ اس دائرہ اطاعت سے اگر باہر چلے گئے تو پھر صورتاً نیکی جو ہے وہ بھی تباہی اور بربادی اور ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گی۔ ہمیں ایک بہت ہی اہم ہمارا ایک معاشرتی رویہ ہے جس کی طرف قرآن نے اسی سورہ مبارکہ کے اندر متوجہ کیا۔ فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور غم میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ بہت اہم پہلو ہے۔ ہمارے ہاں عام رویہ یہ ہے کہ جب کوئی خوشی ملی تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، لیکن اسلام نے ہمیں سمجھایا کہ اگر شادی کا موقع ہے اس وقت بھی صدقہ اور خیرات اللہ کی راہ میں کچھ ضرور کرو، اور اگر ولیمہ بھی ہو رہا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بہترین دعوت ولیمہ وہ ہے جس میں غریب لوگ بھی شامل ہو، ان کو بھی عزت و احترام اور تکریم اسی طرح دی جا رہی ہو جس طرح اپنے متمول اعزاء اور اقارب کو دی جا رہی ہے۔ اور پھر رنج میں کیا خرچ کریں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ فرمایا اگر مثال کے طور پہ کوئی وفات بھی ہو گئی ہے، ظاہر ہے اللہ کا نظام ہے، تو اس وقت بھی اس میت کی طرف سے جو راہ خدا میں خرچ کرو گے تو وہ بھی صدقہ اور خیرات کے زمرے میں آئے گا، اس کا فائدہ خرچ کرنے کے والے کو بھی ہوگا اور جس مرحوم کے لیے ایصال ثواب کیا گیا ہے اس کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا۔ یعنی میت کی تجہیز و تکفین پر بھی جو خرچ ہو رہا ہے وہ بھی راہ خدا میں خرچ ہے، وہ بھی نفقہ ہے، کیونکہ اللہ کے ایک بندے کے لیے آپ اہتمام کر رہے ہیں، جو کفن کا اہتمام ہے، جو غسل کا اہتمام ہے، جتنا بھی یہ پروٹوکول ہے اسلام کی طرف سے اپنے ایک ماننے والے اور اپنے ایک پیروکار کے لیے کہ اس کو عزت اور تکریم سے دنیا سے رخصت کیا جائے۔
ایسی عزت کا تصور دنیا کے کسی اور نظام میں نہیں ہے. اور یہاں بھی دیکھ لیجئے کوئی تقسیم غریب و امیر کی نہیں ہے. اگر بادشاہ ہے تو وہ بھی وہی یونیفارم، وہی انداز، وہی غسل، وہی جنازہ، وہی چارپائی اور وہی قبر. بے شک. اور اگر کوئی فقیر ہے لیکن کلمہ طیبہ کا نور اس کے سینے میں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا نور اس کے سینے میں ہے تو اسی طرح کندھوں پہ اٹھایا جاتا ہے اور سروں کے اوپر اس کو لے کے جایا جاتا ہے. اور پھر فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو غصہ پینے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین، کیونکہ اللہ نیک لوگوں کو محبوب بناتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے جو احسان کرنے والے ہیں. والکاظمین الغیظ کے حوالے سے ہمارے اسلاف کے ہاں ایسی ایسی روایتیں ہیں ناظرین محترم کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی تابعین سے یہ روایت منقول و مروی ہے کہ آپ تشریف فرما تھے، مہمان آئے ہوئے تھے اور ایک خادمہ، ایک کنیز، وہ کچھ گرم کر کے کوئی چیز طعام کی شکل میں کھانے کے لیے، کوئی بھنی ہوئی گوشت کی کوئی ران یا کوئی ایسی چیز سلاخ کے اوپر لگا کے وہ لے کے آ رہی تھی تو اچانک اس کے ہاتھ سے وہ گر گیا مہمان کے اوپر. اب میزبان ظاہر ہے وزاداری کے بہت خلاف اور ان کی طبیعت پہ بہت گراں گزرا کہ ہمارے مہمان کو اذیت ہوئی، تکلیف ہوئی اور بینرز کے بھی خلاف تھا تو شدید جلال اور غصے میں آ گئے. تو اس زمانے کی جو خدام تھے، کنیزیں تھیں، ان کی تربیت دیکھیے کیسی تھی. جب اپنے آقا کو جلال میں دیکھا تو یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، غصے کو قابو کرنے والے، غصہ پی جانے والے. تو فوراً ان کا چہرہ سپاٹ اور نارمل ہو گیا. پھر انہوں نے پڑھا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے. فرمایا ہم نے تمہیں معاف کیا. وہ جو اس کنیز پر ایک دہشت کی اور کیفیت تھی وہ فوراً وہ بھی نارمل ہو گئی، وہ ختم ہو گئی. پھر اس نے آگے پڑھا واللہ یحب المحسنین، سبحان اللہ. اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا جا آج سے تو آزاد ہے. سبحان اللہ. واو. دیکھیے یہ تفسیر کر دی اپنے عمل سے. کچھ آیتیں ہیں اور کچھ مقامات ایسے ہیں جس کی تفسیر ہمیں لفظوں کی شکل میں سمجھ نہیں آتی بلکہ ہمارے اسلاف کے اعمال سے اور ان کے کردار سے سمجھ آتی ہے. اصل میں یہ آیت کیا کہہ رہی ہے اور کیا چاہ رہی ہے. اتنے بڑے بڑے معاملات میں بھی ہمارے بزرگوں نے ایسے مظاہرے فرمائے ہیں، چاہے جائے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم فتنہ کھڑا کر دیں اور طوفان مچا دیں گھروں میں. ہمیں تربیت دی جا رہی ہے اپنے حواس کو کنٹرول رکھنے کی، اور اللہ کا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے. پھر آگے چلیے تو فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ اسلام کی وہ گہرائی ہے اور وہ گہرائی ہے کہ اپنے ماننے والوں کو کسی حال میں بھی تنہا نہیں چھوڑا. معلوم ہے کہ انسان نسیان سے ہے اور یہ بھول جاتا ہے اور یہ غلطی کرے گا. الانسان مرکب من الخطاء والنسیان ہے، یہ بنا ہی بھول چوک کا ہوا ہے تو غلطی کا مرتکب ہوگا. اللہ رب العزت نے گناہ سے پہلے توبہ کا دروازہ بنایا. اللہ بندے نے ابھی گناہ کیا نہیں ہے، توبہ کا دروازہ پہلے تیار ہے. یہ اللہ کے نظام رحمت ہے. بے شک. اور فرمایا گیا سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پر غالب ہے. اس لیے پہلے بتایا، پہلے ارینج کیا کہ جب کہیں کوئی کوتاہی، کوئی بے حیائی کر بیٹھے، جس کو تعبیر کیا ہے قرآن نے اپنی ہی جان پر ظلم کرنے سے. یہ بھی بہت اہم پہلو ہے سمجھنے کے لیے کہ اصل میں جو شخص گناہ کر رہا ہے وہ کسی کا کچھ بگاڑ نہیں رہا، وہ اپنی ہی جان پر ظلم کر رہا، وہ اپنی ہی ہلاکت اور تباہی کا سامان کر رہا ہے، ظاہری طور پہ بھی، باطنی طور پہ بھی، دنیاوی طور پہ بھی اور اخروی طور پہ بھی. اس لیے ہمیں پہلے سے قرآن نے متنبہ کیا اور متوجہ کیا، مرض کی تشخیص بھی فرما دی، پھر اس کا علاج بھی تجویز فرما. اگر اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے تو پھر کیا کرے؟ دیکھیے نسخہ، ذکر اللہ، مومن کی نشانی. شیطان اسے مایوس کرے گا، نا امیدی میں مبتلا کرے گا. فرمایا یہ فوراً اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، اللہ کو یاد کرے. پہلا کام یہ ہے. جب اللہ یاد آئے گا تو پھر اسے توبہ یاد آئے گی، استغفار یاد آئے گا. فرمایا پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہے. اور یہ بات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت ہی پسندیدہ ہے
کہ انسان کو بندے کو یہ پتا ہو کہ میرے گناہ بخشنے والا کوئی ہے، بے شک بے شک، اور اسے یہ بھی پتا ہو کہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ کوئی گناہ نہیں بخش سکتا سوائے تیرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے اللہ کہ بندہ بے شک نماز کے اندر قعدہ اخیرہ میں یہ دعا پڑھا کرے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، کہ میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں اور ظلم بھی بہت زیادہ کر بیٹھا ہوں، اے اللہ اور تیری بارگاہ سے رحمت کی اور بخشش کی امید رکھتا ہوں۔ جب وہ یہ کہتا ہے لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ کوئی گناہ نہیں بخش سکتا سوائے تیرے، تو رب کائنات خوش ہو جاتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں دیکھو میرا یہ گناہگار بندہ جانتا ہے کہ میں ہی گناہ بخش سکتا ہوں۔ اللہ اللہ سبحان بس اس ادا پہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر قرآن کا خاصہ ہے، قرآن کا ایک اور کمال اور خاصہ دیکھیے، فرمایا ھذا بیان للناس اللہ اکبر، وہدی وموعظۃ للمتقین، فرمایا یہ جو قرآن ہے پورے کا پورا یہ اللہ کا خطاب ہے، اللہ کا واعظ ہے لوگوں کے لیے، بندوں سے اللہ تبارک و تعالی بے شک مخاطب بے ہیں، شک بے شک، اور قرآن کی شکل میں قیامت تک مخاطب ہے۔ اللہ آپ جب بھی قرآن کھولیں آپ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ سبحان اللہ اب آپ کہیے جو کہنا ہے اور مانگیے جو مانگنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کے ذریعے، کیونکہ قرآن حبل اللہ الممدود من السماء ہے، قرآن اللہ کا دسترخوان ہے روئے زمین پر، سبحان اللہ، اور اس کی تمام نعمتیں اس دسترخوان پہ موجود ہیں۔ فرمایا یہ لوگوں کے لیے نصیحت ہے، بے شک، اگر اسے سیکھنا چاہیں اور ہدایت پانا چاہیں تو قیامت تک ہدایت کا یہ دروازہ ان کے لیے کھلا ہے۔ پھر ایمان والوں کو تسلی اور تشفی بھی قرآن نے دی، فرمایا نہ سستی کرو نہ غم کھاؤ، ہمیشہ غالب تم ہی رہو گے، شرط کیا ہے کہ تم مومن رہنا۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ چاہتے ہیں ہمیں سب کچھ مل جائے، لیکن جو ایمان کے تقاضے ہیں اور وہ جو پیمانہ اور معیار ہے اس پہ ہمیں پورا نہ اترنا پڑے، اس پہ ہمیں کوئی نہ پرکھے، لیکن ہمیں یہ شرطیہ جملہ یہ ہے ان کنتم مومنین، شرط کیا ہے کہ تم ایمان رکھتے ہو اپنے رب پر تو پھر رب تمہارے ساتھ ہے، ولا تہنوا ولا تحزنوا، اللہ پھر یہ قلت اور کثرت کے چکر میں نہ پڑنا، بلکہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نبوت و رسالت یہاں بیان کر دی کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی آ چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اللہ، یہ بہت اہم معاملہ تھا۔ یہ ناظرین مکرم قرآن پاک کی وہ تاریخی آیہ کریمہ ہے جب آقا کریم علیہ السلام کا وصال ہوا اور صحابہ کرام مضطرب، بے چین اور پریشان حال ہو گئے تھے، اور لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ سیدنا عثمان غنی بے ہوش ہو گئے تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلال میں تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے تھے، عجیب اضطراب کا عالم تھا، گویا بقول حضرت ابو ہریرہ کے امت کی کشتی ڈاواڈول ہو گئی تھی۔ تو امیر المومنین خلیفۃ الرسول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آ کر یہی آیات تلاوت فرمائی تھی، اور ایک دم لوگوں کے ہوش حواس بحال ہو گئے، اور سیدنا عمر فاروق نے یہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ ہمیں لگتا ہے یہ آیت آج ہی اتری ہے، حالانکہ قرآن میں موجود تھی، لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ جو آیا ہے اس نے جانا بھی ہے، کیونکہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اس جدائی اور فراق کے لیے جو ناقابل برداشت تھی، قرآن نے پہلے سے تیار کیا اپنے ماننے والوں کو، اہل ایمان کو اور مسلمانوں کو۔ ہمیں بھی قرآن سے رہنمائی لینی ہے اور قرآن سے یہ سبق سیکھنا ہے۔ اب اس ربع کا جو آخری نقطہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق اللہ نے بڑا احسان فرمایا اہل ایمان پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا، جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے، سبحان اللہ، اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ دیکھیے آقا کریم علیہ السلام کی شان نبوت کو اور منصب نبوت کو قرآن نے کسی تفصیل سے، کسی صراحت سے سمجھا دیا ہمیں کہ ایک تو یہ بات یاد رکھنا کہ نبی اور رسول کا آنا اللہ کا احسان ہوتا ہے، اور دوسرے یہ کہ خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا سب سے بڑا احسان ہے۔ سبحان اللہ اور سبحان پھر اس احسان کو اگر مانو گے اور اس کا چرچا کرو گے اور اس کو تسلیم کر کے اس کی اتباع میں لگ جاؤ گے تو فلاح اور کامرانی پاؤ گے۔
پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن کی تعلیم دینا اور حکمت کی تلقین فرمانا اور تزکیہ نفس، اس پر بس میں ایک ہی بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے معلم بھی ہیں اور ہمارے مزکی بھی ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کی سنت اور ان کا رستہ محض تعلیم کتاب ہی نہیں ہے بلکہ تزکیہ نفس بھی ہے، اور آج امت کو اسی باطنی پاکی کی، اسی فکری طہارت کی ضرورت ہے، اور وہ ہمیں قرآن سے اور سنت سے ملتی ہے۔ روزے کا، رمضان کا، قرآن کا اور جملہ عبادات کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی روح کو، اپنے باطن کو پاک کر لیں تاکہ بارگاہ الہی کے اندر پاکیزگی کے ساتھ حاضری پیش کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی برکتیں اور انوار نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، آج الحمدللہ لن تنالو چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی 126ویں آیت تا 164 آیت کی تلاوت، ترجمہ اور روح پرور اور ایمان افروز تفسیر پیش کی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ کا بھی آخر میں حوالہ آیا اور مقاصد بعثت بھی علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمائی۔ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں قرآن کے نور سے وہ روشنی عطا فرمائے کہ جو ہمارے ظاہر و باطن کو منور فرما دے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ إن هو إلا ذكر للعالمين۔ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔